الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا اور الحمدللہ سب سے پیارا مذہب عطا فرمایا اور تمام پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، ہر قسم کی آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنے، فساد اور پریشانیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ خیر کے دروازے ان کے لیے کھولے. اللہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرے، ہر قسم کے نقصان دینے والے فیصلے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. محترم حضرات، آج قبر کیا ہے؟ ممکن ہے یہ سن کر لوگوں کو تعجب بھی ہوا ہوگا، خبر کیا ہے؟ اب اس سلسلے میں مولوی صاحب کیا بتائیں گے؟ اب آئیے، جب خبر کیا ہے ہمارا عنوان ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، یہ 18واں پارہ سورہ مومنون کی 100 نمبر کی آیت کا ایک حصہ، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی آتی ہے جس کو برزخ کی زندگی یعنی خبر کی زندگی کہا جاتا ہے. یہ خبر کی زندگی میں یہ لوگ قیامت تک جب اللہ اٹھائے گا اس وقت تک وہاں رہیں گے. محترم حضرات، موت یقینی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی چیز تمام لوگوں کے پاس متفق ہے تو وہ موت ہے. میں موت کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں بتانا چاہتا. موت کے بعد کی زندگی، چلیے جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے. اس وقت وہاں پر اگر مرنے والا اگر نیک ہوگا تو فرشتے اچھی شکلوں میں آتے ہیں اور صف بنا کر میت کے اطراف کھڑے رہتے. ملک الموت جان نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اور اس کی جان نکال کر یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ لوگ آتے وقت بہترین قسم کا ریشمی کپڑا، جنت کی خوشبو میں بسا ہوا عطر سے معطر
وہ کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کر اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. جیسے جیسے اوپر کی طرف اس کی روح کو لے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو، آئیے آئیے. ہر جگہ سے یہ آوازیں آنے لگتی. اگر مرنے والا اللہ نہ کرے برا ہو، فرشتے بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے اور سب بنا کر وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. جان نکالنے والا فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور اس کی جان کو نکالتا ہے. اور آپ کو یاد معلوم ہونا چاہیے کہ جان اتنا مشکل سے نکالی جاتی ہے، ایک ایک رگ سے جان نکالی جاتی ہے. اور اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو طاقت رہے تو جتنے لوگ سامنے رہیں گے سب کو جان سے مار دے گا، لیکن آدمی مجبور ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال آتے وقت وہ یہ گندا ٹاٹ، بدبودار ٹاٹ لے کر آتے، انتہائی بدبودار. اس کی روح کو نکال کر ملک الموت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ لے کر اب اوپر جاتے ہیں. جیسے جیسے اوپر اٹھایا جاتا ہے پورے فضا میں گندی بدبو پھیلتی ہے. لوگ اوپر جو بھی جا رہا ہے، کون ہے، کسے لا رہے ہیں، کیوں لایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جب اوپر تک لایا جاتا ہے تو اوپر سے آتا ہے اسے اٹھا کر پھینک دو. اللہ بچانا، زمین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب آدمی مر گیا، حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کی تدفین کا انتظام کر لیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیک ہے چلو اپنی جگہ اس کو جانے دو، آرام کر لے دو. اگر وہ برا ہے، کیوں یہ برے آدمی کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ یہ برا ہے تو اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ جاؤ سے جہاں جانا ہے، جہاں بھیجنا ہے اسے بھیج دو. بہرکیف میرے دوستو، اب اس کے بعد اب آئیے آدمی کو نہلا دھلا کر اب لایا جاتا. اب وہ اصل چیز وہ ہے، دیکھیے اب کہاں لایا جاتا ہے؟ خبر کے پاس لایا جاتا ہے. خبر کیا چیز ہے؟ 2 گز کا گڑھا ہے، 2 گز کا گڑھا ہے. اور یہ خبر انتہائی ڈراؤنی، تاریکی سے بھری ہوئی، اندھیرے سے بھری ہوئی، اور انسان اکیلا ہوتا ہے. نہ کوئی بیوی ہوتی ہے کہ اس کی مدد کرے، نہ بچے ہوتے ہیں کہ اس کی غمخواری کرے، نہ رشتہ دار ہوتے ہیں. جب میت کو دفن کر کے جب واپس ہوتے ہیں تو حدیث میں بتایا کہ میت اب روح واپس لائی جاتی ہے، اسے اب زندہ کیا جاتا. اب وہاں دیکھیے وہ جانے والے جو لوگ آئے ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز اسے سنے آتی. اب اتنے میں اللہ کی طرف سے فرشتے آتے. وہ پورا غیب کا قدرت کا انتظام ہے، آٹومیٹک سسٹم چلتا رہے گا. تو اب 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں. کیسے؟ وہ فرشتے ایک دم چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے، زمین کو اپنے ہاتھ سے کھکرتے ہوئے آتے. ان کا ایک ایک ناخن یہ کنارے سے یہ کنارے تک آپ جانے کے لیے کئی دن لگیں گے. آنکھیں بڑے بڑے تانبے کے دیگ کی برابر ہوتی ہیں، اور آواز بجلی کی آواز سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اللہ بچائے. جب وہ آتے ہیں خبر میں تو دیکھیے اب مرنے والا اگر نیک آدمی ہے، مرنے والا اگر نیک آدمی ہے تو کہتا ہے خدمونی خدمونی خدمونی، ذرا جلدی لے کر چلو بھائی، جلدی میرے کو لے کر چلو بھائی. اب وہ آواز کرتے رہتا ہے. اگر مرنے والا برا ہے تو وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کدھر مجھے لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس کی آواز پوری دنیا کی ہر چیز سنتے.
پورے ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان اور جن، ان کو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ اصل یہی لوگ ہیں، اگر سنے آ جائے تو پھر امتحان کا رہے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں وہ مرنے والا جیسے چیختا پکارتا ہے، اگر میں اس کی آواز سن کے سنا دوں تو تم کسی میت کو قبرستان لے کر نہیں جاؤ گے، کسی کو خبر میں دفن نہیں کرو گے۔ اب اس کے بعد چلیے، اب آنے کے بعد خبر کیا چیز ہے میرے دوستو؟ گڑھا ہے، اندھیرا گڑھا ہے، تاریک گڑھا ہے، سانپ و بچھوؤں کا مرکز ہے، اور آدمی اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ ضرورت پر مدد کرنے والا، مصیبت پر ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ اب جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، میت جان واپس لا لی جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ وہ فرشتے جس حالت میں آتے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اگر کوئی دیکھ لے تو معلوم نہیں چیخ مار کر ختم ہو جائے گا، کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے جب فرشتے اٹھائے جاتے ہیں، میت کو کبھی بھی دفن کریں، صبح میں، شام میں، رات میں، دوپہر میں، کبھی بھی دفن کیجئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سورج ڈوبنے والا ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی دنیا میں کہیں بھی جو بھی وقت میں کریں گے، لیکن خبر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں سورج ڈوبنے والا ہے۔ ذرا غور کرو دوستو، نیک آدمی اگر رہے گا تو کیا کہے گا؟ ذرا ہٹے آپ لوگ، ذرا ہٹے گے، مجھے اثر پڑھنا ہے، اثر کی نماز میں نے نہیں پڑھنا۔ اندازہ لگائیے یہ کب ہوگا؟ جبکہ دنیا میں وہ نماز سے پابندی کرا ہوگا۔ آج ہم کیا ہوتے، بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے، کاروبار چلتے رہتا ہمارا، نماز کا ٹائم ہوتا، لیکن مجھے یہ ہمت نہیں ہوتی کہ آنے والے کو بولوں 5 منٹ ٹھہرو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے دل میں فوری خیال آتا ہے، پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لے سکتے، بعد میں وہ کر لے سکتے، اتنی ہمت اور اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھیے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اب اگر جو آدمی نماز کو کبھی یاد کرا ہوگا وہاں بھی یاد کرے گا، جو آدمی نماز کو یاد نہیں کرا ہوگا، غفلت میں گزارا ہوگا، سو کے گزارا ہوگا، اور مسجد کو گیا تو بھی ایسی ماشاءاللہ نہا دھو کر آتے، ہم لوگ ایتھر بھی لگا لیتے، خوشبو لگا لے جاتے، کیا پیاری نیند آتی معلوم۔ اے سی کے روم میں نیند کی گولیاں کھائی بھی تو آدمی تڑپتے رہتا، سوتا نہیں، لیکن مسجد میں آئے تو اے سی وغیرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ڈاکٹروں کو مشورہ دینا چاہیے، جن لوگوں کو نیند کی شکایت ہے ان کو بولیے آپ مسجد میں جائیے، مسجد والوں کو یہ بولنا کہ اے سی آن کر ڈالو، اے سی ہے کہ وہ سی میں ملیں گا، فری ملتا رہیں گا، ماشاءاللہ کیسی نیند دیتا کہ جن کو خبر کا تصور ہوگا کیسے وہ سو سکتا ہے، کیسے وہ آرام کر سکتا ہے، کیسے اسے نیند آ سکتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے میرے دوستو۔ اب اس کے بعد جب اسے اٹھایا جاتا ہے، نیک آدمی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اسے۔ اب یہاں جب اٹھایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ کہا کہ ذرا آپ ضرور ٹھہر جائیے، مجھے نماز پڑھنا ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھا۔ کبھی بھی مرا ہوگا، کسی وقت بھی دفن کیا ہوگا، لیکن خبر میں ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں ٹھیک، بس ہو گیا، نماز پڑھنا ختم ہو گیا، تمہارا اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا، اب ہم آپ سے کچھ پوچھنے والے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ ذرا غور کیجئے دوستو، خبر اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خبر پر ٹھہر کر
کسی کی تدفین کے بعد مٹی وٹی ڈالنے کے بعد کھڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول رونے لگے، ایسا رونے لگے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے. سبحان اللہ، داڑھی سے نیچے گرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اخوانی اعدوا لہذا، اے میرے بھائیو یہ جگہ کے لیے تم تیاری کرو. آپ نے فرمایا دنیا کی ساری چیزوں میں اس سے زیادہ خطرناک چیز میں نے نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت آپ رو رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا. اب جنازے میں آپ آئے ہیں، آپ کی بیٹی حضرت زینب بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کو دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، خبر کو دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں. کہا کہ اے اللہ، میری بیٹی زینب اسلام میں بہت ستائی گئی، میرے لیے میری بیٹی زینب بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اے اللہ تو اس پر رحم فرما. چلیے خبر کے سلسلے میں آپ آئیے. خبر کسی کو نہیں بخشتی میرے بھائی، کوئی کام نہیں آتا خبر میں، نہ کوئی نہیں، نہ کوئی کام نہیں آتا. ایک اندازہ لگائیے گا، ایک تو اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا سانپ و بچھو کا مرکز ہوتا ہے، تیسرا وحشت برستی رہتی ہے، چوتھی بات تنہائی کا عالم ہوتا ہے. آدمی تنہائی کے عالم میں ہوتا. اب وہاں پر دیکھیے اس کا امتحان وہاں پہ لیا جاتا ہے. اب امتحان کے اندر کیا ہوتا ہے اندازہ لگائیے گا. پہلے خبر کے تعلق سے میرے بھائیوں خبر کسی کو نہیں چھوڑتے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. مدینے کے یہ قبیلے کے سردار، بہت بڑے آدمی، بہت سمجھدار آدمی. آپ کو معلوم ہے کہ خندق کے بعد یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی، یہودیوں سے قریظہ قبیلہ تھا، وہاں پہ ایک مہینے تک تقریباً اس کو گھیرے رکھے مسلمان، فتح نہیں ہوئی. آخر میں یہودیوں نے کیا کہا، ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں صرف ایک آدمی ہے ہمارا دوست سعد ابن معاذ، اس کے فیصلے پر ہم لوگ مطمئن ہیں. ذرا غور کیجیے. اتفاق سے حضرت سعد نہیں تھے. خندق کی لڑائی میں تیر لگا ان کی کمر وغیرہ میں کہیں، وہ زخمی تھے. اللہ کے نبی نے ان کو مسجد میں رکھا. مدینے کے سردار ہیں، مدینے کے رئیس ہیں، مدینے کے بڑے آدمی ہیں. اب ان کے گھر میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن مسجد میں رکھا. لِيَعُودَهُ مِنْ خَيْرٍ، یہ چاہتے تھے کہ ان کی نزدیک سے دیکھ بھال کریں. سبحان اللہ. آج کوئی مرا تو بھی پوچھتے نہیں دوستو، بیماری ہجات کا ہے، نکو جاؤ تمہارے کو لگ جائیں گی. ارے کتنے دن میں بستے بولو. بہرحال یہ کہے گا کون آگے کون پیچھے، اللہ بہتر جان رہا. اور آج موت اتنی سستی ہو گئی دوستو، پانی مہنگا ہے، پانی کے لیے 25-30 روپے دے کر لینا پڑتا ہے. لیکن آج انسان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے. انسانیت کے دشمن اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والے، لیکن اگر کوئی حقیقت میں ہے ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، بس ہمارا دوست اللہ. دعا کرنا کہ اللہ تیری حفاظت میں تو ہمیں رکھ. آج سب اسلام کے مسلمانوں کے سب مخالف، اور ہمیں کہنا اللہم اعز الاسلام والمسلمین. مسلمانوں کو اللہ عزت دے، اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو کامیاب فرما، اسلام کو تو کامیاب فرما. اور آج پانی مہنگا ہے میرے بھائی، خون اتنا سستا ہو گیا. ہم آنکھوں سے سب چیزیں دیکھتے ہیں لیکن کیا نشانی، کیا عبرت ہماری، کیا دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے. وہ گئے کوئی یاد رکھیے. آپ کا محل، آپ کی حویلی، آپ کے سارے اے سی فلاں سب ختم.
سارے ختم ہو گئے. اب اس کے بعد اب آدمی وہاں پر لایا گیا. دیکھیے حضرت سعد بیمار تھے, بتایا جاؤ ہے مسجد نبوی سے ان کو لے کر آؤ. حضرت سعد نہیں آ سکتے, چل نہیں سکتے تھے. 2 گدھاؤں پر حضرت سعد کو لٹایا گیا. جب حضرت سعد آ رہے ہیں, سبحان اللہ, کیا مقام تھا جی, کیا اللہ کے بندے تھے جی وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی سیدکم, تمہارے آقا آ رہے ہیں, دیکھو ان کو جا کر آگے بڑھ کر لو, کھڑے ہو کر استقبال کرو, نہیں بول رہے ہیں آپ, آگے بڑھ کر لو. کوئی بھی ایک آدمی کمزور ہے آ رہا ہے, آپ بیٹھے, آگے بڑھ کے مدد کیجیے. کوئی آدمی روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے, آگے بڑھ کے اس کی مدد کیجیے. اب کوئی آدمی دوپہر میں کھڑا ہوا ہے, آپ کار میں جا رہے ہیں, رکائیے اپنی کار کو, بٹھا لیجیے اسے, لے کر جائیے. کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. زمین والوں پر رحم کریں گے, کل اللہ رحم کرے گا. خبر کی تنہائیوں میں اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. تو اب آئیے, حضرت سعد لائے, ٹیکا لگا کر بٹھایا گیا. دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا سعد, یہ لوگ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس پر یہ لوگ راضی ہیں. اللہ کے رسول یہ نہیں بولے ذرا دیکھ کے فیصلہ کرو, ذرا فلاں کرو. ہمارے لوگ بولتے کون ہیں جج, ہمارا آدمی ہے, کون ہیں. آج عدالتوں کے کیا فیصلے ہو گئے میرے بھائی, کلیئر ہو گیا, اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے, ضرورت ہی نہیں ہے. جس کے پاس حق ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سنیں, حضرت سعد بڑے آدمی تھے, قبیلے کا سردار تھے, لیکن بات کرنے کا طریقہ اچھا بھی. میں جو بھی فیصلہ کروں گا میرے سامنے جتنے ہیں سب مان لیتے. بولا ہاں. اچھا سیدھے طرف جتنے ہیں سب مان لیتے. بولا ہاں. بائیں طرف جتنے ہیں سب مان لیتے. کہا ہاں. پیچھے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, کیسا بول سکتے ان کو. بولے سامنے دائیں بائیں جو ہے مان لیتے. ہاں مان لیتے. بولا اچھا پیچھے جو لوگ بیٹھے نا وہ لوگ بھی میرے فیصلے کو مان لیتے. کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے. اس وقت حضرت سعد سب سے پیارا آدمی, دشمنوں کا سب سے بڑا دوست, وہاں دیکھے جب ایمان آ گیا تو کفر نہیں آ سکتا, ایمان اگر آ گیا تو شرک نہیں آ سکتا, ایمان آ گیا تو دوستی نہیں آ سکتی, ایمان اگر آیا تو کچھ نہیں. ایک مومن کی زبان کیا ہوتی ہے. حضرت سعد نے کہا دیکھیے جتنے مرد ہیں یہودیوں کے, جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے, جتنی عورتیں اور بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے. اللہ کے نبی نے سن کر کہا سعد اس وقت تم نے ایسا فیصلہ کیا, 7 آسمانوں پر اللہ کا یہی فیصلہ ہے. سبحان اللہ. بعد میں لوگوں کو پکڑا گیا, بعد میں 600 یا 700 تھے ان کو قتل کر دیا گیا, یہ بات الگ ہے. لیکن حضرت سعد کا جس دن انتقال ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں آج سعد کے انتقال پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. دوسری بار سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے ماشاء اللہ صدیق ہوئے. چلیے خبر میں رکھا گیا. سوچو دوستو, خبر میں رکھ دیا گیا, خبر بند کر دی گئی. آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے آنسو نیچے گر رہے ہیں. آپ نے جو ابھی تعریف فرمایا, خبر بند کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہنے لگے اے اللہ تو سعد کو معاف کر دے, اللہ سعد کے غلطیوں کو بخش دے, اے اللہ سعد کی خبر کو کشادہ کر دے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, 70,000 فرشتے, اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. تو سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو. بعد میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبرت سے سنو میرے بھائی, جب سعد کو خبر میں رکھا گیا, خبر ان کو ایسے دبائی, سیدھے پھسلیاں
بائیں طرف بائیں پھسلیاں سیدھی طرف ہو گئی. اللہ اکبر. جب میں نے دعا کیا اللہ دعا سے خبر کو کشادہ کر دیا. اب ساتھ اتنے بڑے آدمی. چلیے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا, جنازہ لایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری بڑے صحابی, جنازہ خبر کے پاس ہے, ابھی خبر تیار ہو رہی ہے. حضرت ابو ذر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں اے خبر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم نبی کی کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت علی کی بیوی حضرت حسن و حسین کی اماں جنت کی عورتوں کی شہزادی سردار آج تیرے حوالے کر رہے ہیں, ذرا نرمی کے ساتھ پیش آنا. کوئی نہیں بولے, انہوں خود اپنی طرف سے بول رہے ہیں. اللہ زبان دے دیا خبر کو زور سے سنو. خبر کہنے لگی میں کیڑوں کا گھر ہوں, مکوڑوں کا گھر ہوں, سانپ اور بچھو کا گھر ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آنے والا کون ہے, کس کا بیٹا یا کس کی بیٹی, کس کا شوہر, کس کی. میں وہ نہیں دیکھتی, میں عمل دیکھتی ہوں. عمل اچھا ہو تو میرا ماں جیسے اپنے بچے کو لگا لیتی, بچہ کہیں سے بھی آیا تو ماں اپنے گلے کو لگا لیتی. میرے بھائی ماں کے گلے سے مل کر آدمی کو جو سکون ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. ایسے ہی خبر نیک آدمی کو گیا اپنی سینے سے لگا لیتی, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مرنے والا اگر برا ہو تو اس کا عالم دیکھیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک مرتبہ جنازے میں گئے, یہ خبر کے بعد بیٹھ گئے. لوگ جنازے میں گئے, تفریح میں تدفین میں لگے, فارغ بھی ہو گئے, مگر یہ خبر کے بعد بیٹھے ہوئے. لوگوں نے پوچھا آپ؟ بولا نہیں, خبر کہہ رہی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں, مکھوڑوں کا گھر ہوں, جسم کو ٹکڑے کرنے والی ہوں, کفن کو پھاڑنے والی ہوں, ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کرنے والی ہوں. ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں, یہ سب چیزیں اللہ کے بندے خبر سے کیا ڈرتے تھے. حضرت عثمان اتنی بڑی خصوصیات رکھنے والے آدمی خبر کے پاس جاتے تو بیٹھ کر اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے, آنسو سے زمین پر آنسو نیچے گرتے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اتنا وہ نہیں ہوتے, مگر خبر کے پاس بتایا یہ پہلی منزل ہے, اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا کامیاب الحمدللہ, دعا کرو کہ اللہ نے کامیاب فرمائے. اگر کوئی یہ ناکام ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکتی. الخبر روضۃ من ریاض الجنہ, الخبر حفرۃ من حفر النار. خبر جنت کے پارکوں میں ایک پارک ہے. دعا کرو کہ اللہ ہماری خبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے, جنت کا پارک اللہ بنائے. وہ تنہائی کے موقع پر اللہ تیری رحمت ساتھ. ذرا غور کیجیے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے نبی خبر میں ہوش رہے گا نہیں رہے گا؟ خبر میں آدمی کو ہوش رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آدمی کو ہوش رہے گا, ہوش کے بغیر نہیں. حضرت عمر نے کیا ایمان والی بات بتایا, جب مجھے ہوش رہے گا اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے اوپر رحم کرے گا. یہ ہے چیز. اور خبر کسی کو نہیں چھوڑتی. مدینے میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عذاب خبر سے کوئی بچ سکتا تھا لَعَفَلَّتْ هَذَا الصَّبِيُّ, یہ بچہ عذاب خبر سے بچا. تو مطلب یہ کہ بچہ ہو بڑا ہو بہرحال خبر کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. تو اب یہاں پہ سوال جو ہوتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے. بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا رب کون ہے, آپ کا رب کون ہے, کس کو خدا مانے؟ پہلے توحید پر آؤ جی, لا الہ الا اللہ کا مطلب اچھی طرح دل میں بٹھا لو. اور یہاں پر اب دیکھیے گا کوئی کسی کا کام نہیں آتا, کوئی بھی نہیں آتا. اللہ کا نبی کام نہیں آیا, اللہ کا نبی کسی کو بچا نہیں سکا تو کون کیا کرے گا؟ اب اس سے سوال ہو رہا ہے تمہارا رب کون ہے؟ اگر آپ توحید پر ہیں اسی پر باقی رہے انشاءاللہ جواب دیں گے ربی اللہ,
دعا کرو کہ اللہ یہ جواب ہم تمام سے دلائے۔ جب دوسرا سوال پوچھا جائے گا جناب محترم آپ کا دین کون سا ہے، کون سے دین، بابا کا دین، اماں کا دین، خاندان والوں کا دین، کس کے دین پہ کہا دینی الاسلام، میں اسلام کو پسند کرتا تھا اس لیے کہ یہ اللہ کو بہت پسند۔ تیسری بات پوچھی جائے گی کہ بھائی آپ کے پاس کون پیغمبر آئے، کسے آپ مانیں؟ آج دعویٰ کرتے ہم لوگ امتی ہیں، عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول نہیں ہونا، عامل ہونا، عمل کرنے والے ہونا، خالی عشق سے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلیے تیسرا بھی سوال ہو گیا، سنو بھی اچھی طرح۔ فرشتے سبحان اللہ اوپر سے آتا آواز آ رہی البسو من الجنہ افرشو من الجنہ، یہ آدمی سچا ہے، جنت کے کپڑے پہنا دو۔ وہ کیا کپڑے رہیں گے میرے بھائی، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی فرمائے۔ اس کے بعد بتائیں گے اس پہ جنت کا بستر ڈال دو۔ ارے دنیا کے بستر کتنے بھی رہے تو کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے، وہاں کا بستر بچھایا جائے گا۔ پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے، دیکھ اگر تو غلط کام کرتا یہ جگہ تھی، اللہ تیری حفاظت کر دیا، بس جنت کی کھڑکی کھولیں گے۔ کیا یہ معاملی اے سی میں اتنی نیند آ گئی ہے تو جنت سے آنے والی ہوائیں کیسی ہوں گی؟ اس کے بعد فرشتے کہیں گے نم کنوم العروس، ایک دلہن اپنے کمرے میں جتنا اطمینان کے ساتھ رہتی ہے اس کے پاس وہی جائے گا جو اس کا چاہنے والا ہوگا، اس کا شوہر ہوگا۔ سو جاؤ، سو گیا، اور اس کے بعد بتائیں گے آپ سو جائیے، تھکے ماندے، بڑی محنت تم نے کیا، گرمی میں روزے رکھے، سردی میں نماز پڑھے، فلاں، ٹھیک ہے سو جائیے، آرام۔ آدمی سو جائے گا، سو جائے گا کب؟ جس دن اللہ اٹھانا ہے اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر یہ مٹی میں ڈالا، پھر یہ مٹی سے نکالے گا۔ اب ایک سوال ہے میرا چھوٹا، انہیں تو سو گیا، انہیں تو سو گیا، اللہ کب اٹھانا ہے اٹھے گا۔ اب ہم یہاں پہ کھڑے کر اسے پکارتے رہیں گے یا خواجہ یا غریب النواز یا بندہ نواز یا فلاں۔ ارے انہیں سو رہا جی، سونے والے کو کون اٹھاتا؟ اب میں بول رہا ہوں نا، پورے اس کے ساتھ میں بول رہا ہوں، تو جو سونے والا ہے ماشاءاللہ عبداللہ صاحب کیا تو بھی بولنے دو، میری نیند پیاری، یہاں نہیں اٹھتا، وہاں جو سو گیا کون اٹھتا تھے دوستو؟ اللہ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، خبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب اللہ کا نبی نہیں سنا سکتا کون سنا سکتا میرے بھائی؟ دوسری بات، اگر مرنے والا برا آدمی ہوگا، برا آدمی ہوگا، پہلے سوال میں کہیں گے تمہارا رب کون؟ بولتے تھے لوگاں، میں کبھی توجہ نہیں دیا، میں مسجدوں کو گیا تو بھی کیئر لیس ہو کر بیٹھتا تھا۔ ارے یہ مولویاں پرانی بات بولتے، دوستو اگر اللہ ہوش دے تو خبر میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ نصیحت کرنے والے مجھے کرے، کیسے کیسے مجھے موقع ملے، اگر میں سمجھتا ہوتا لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم سنتے ہوتے، عقل سے کام لیتے، آج ہم نہیں جلتے۔ اب پچھتاؤ گے تو کیا فائدہ دوستو؟ تینوں سوال میں پوچھیں گے رب کون ہے نہیں بتائے گا، نبی کون ہے نہیں بتائے گا، دین کیا ہے بولیں گے ارے کیسا منحوس ہے رے تو، ما تلیتا، ارے قرآن نہیں پڑھا رے، قرآن سمجھا نہیں رے، اگر قرآن پڑھتا تو کیسے کئی کو رے مصیبت آتی، اللہ بچائے دوستو۔ اس کے بعد پہلے اسے جنت کھول کے بتائیں گے، اگر دیکھ تو کام کرتا اچھے، یہ چیز تھی تیرے لیے حرام ہو گیا، دوزخ کے کھڑکیاں کھولے جائیں گے۔ دوستو ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، مدراس میں ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، لیکن ٹمپریچر دیکھیے اب یہ بڑھتا گیا تو کیا حالت ہوگا، وہاں کا ٹمپریچر دیکھیے گا۔ خبر میں اللہ کہیں گے جھوٹا ہے، آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر بچھا دو، آگ کے کپڑے پہنا دو اور اس کی خبر کو آگ سے بھر دو۔ اب اس کے بعد عذاب شروع ہو رہا ہے،
ایک فرشتہ اندھا دیکھ نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہوگا اور مارتا رہے گا۔ میرے دوستو، اگر وہ زمین پر، زمین کے بڑے پہاڑ پر اگر وہ رکھا جائے، پورے انسان اور جن اور پورے کرین وغیرہ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اندازہ لگائیے اس نازک آدمی پر جب وہ پڑے گا تو کیا حالت ہوگی۔ ایک بار پڑے گا 70 ہاتھ گھسے گا، زمین میں جائے گا، بولے ارے بہت اچھا ہے نا، نہیں پھر کان پکڑ کے نکالیں گے اور بولیں گے تو فجر نہیں پڑھتا تھا، ظہر تک ظہر نہیں پڑھا، عصر تک عصر نہیں پڑھا، مغرب تک مغرب نہیں پڑھا، عشاء تک عشاء نہیں پڑھا، فجر تک مارنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، بڑے بڑے سانپ خبر میں آئیں گے، ایک ایک سانپ اگر دنیا میں خالی چلتا ہوا گیا پوری دنیا کالی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ کاٹے گا، 70 سال تک اس کی تپش اور جلن ہوتی رہے، مرے گا نہیں، مرنا دنیا میں وہاں نہیں ہوگا۔ اور یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ ہوتا رہے گا۔ اور جو آدمی، یاد رکھو دوستو، جو آدمی یہاں پہلے کامیاب ہو گیا، الحمدللہ آخر تک کامیاب، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جو یہاں فیل ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے کام نہیں کر سکتی۔ ہر آدمی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج تو دوستو یہ حال ہے، خود انسان دنیا میں کسی کے کام نہیں آتا۔ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہیں۔ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا تو وہاں کون کام کرے گا؟ اور اس کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی 2 کام کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ آپ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں خبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا، کبھی کبھی آپ قبرستان کو جاتے، قبرستان میں جائیے، ان کے حق میں دعا کیجئے، ان سے نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں پہلے قبروں کے پاس جانے سے منع کیا، فزوروہا، جاؤ، فإنہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ ہم لوگ قبرستان میں رہتے، کوئی آدمی دفن بھی ہو رہا ہے، فون میں بات ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے، کہاں ہے دوستو عجو؟ آئیے بارش کے دنوں میں جائیے، ذرا ویسر پائی کے پاس جائیے، نہیں تو پیرمبو کے پاس جا کے آئیے، دیکھیے کیا خبریں ہیں، کون ہیں، کون دنیا کا بڑا تھا، مالدار تھا، اب ختم ہو گیا پورا۔ چند دن کے بعد نشانات بھی ختم ہو جاتے۔ دوستو، اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، صحت و عافیت سے اللہ رکھے، اللہ دنیا میں مجبور بنا کے نہ رکھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے ایمان دے، ایمان میں طاعت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اللہ دنیا کے عذاب سے بچا لے، موت کی سختیوں سے بچا لے، موت کے بعد کے خبر کی سختیوں سے اللہ بچا لے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، تیری رحمتوں والی جنت، جنت الفردوس عطا فرما، ہر قسم کی عذاب سے ہم تمام کی محفوظ فرما۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جو نیک ہیں اللہ ان کو اور زیادہ نیک بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔